السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، آج ہم انشاءاللہ سورۃ النحل کی آیت نمبر 12 تا 14 کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے لیے جو کائنات کو مسخر کیا ہے اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ اور آج کا ہمارا سبق اس کا عنوان ہے انسان کے لیے تسخیر کائنات۔ حوالہ کے طور پہ جو آیات ہیں آج کی ہماری زیر درس وہ ہیں سورۃ النحل کی آیات 12 تا 14۔ آپ جانتے ہیں کہ ہم متن قرآن کریم کا مطالعہ کر رہے ہیں جو ہمارے اسلامیات لازمی BS کے سلیبس میں شامل ہے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ سورۃ النحل آیت نمبر 12 آپ کے سامنے ہے، پہلے اس کی تلاوت کر لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ سنیے۔ وا اور سخر مسخر کیا اس نے، لکم تمہارے لیے، اللیلہ رات کو، والنہار اور دن کو، والشمس اور سورج کو، والقمر اور چاند کو، والنجوم اور ستارے بھی، مسخرات مسخر ہیں، کام میں لگے ہوئے ہیں، بامرہ اس کے حکم کے ساتھ، ان بے شک، فی ذالک اس سب میں، لآیات البتہ نشانیاں ہیں، یعنی اللہ کی قدرت کی، لقوم اس قوم کے واسطے، یعقلون جو سمجھے، جو عقل سے کام لے۔ یہ آیت نمبر 12 اور اس کا لفظی ترجمہ تھا۔ با محاورہ ترجمہ آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں، میں بھی پڑھ دیتا ہوں۔ اور اس نے دن اور رات کو اور سورج اور چاند کو تمہاری خدمت پر لگا رکھا ہے، اور ستارے بھی اس کے حکم سے کام پر لگے ہوئے ہیں۔ یقیناً ان باتوں میں ان لوگوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں جو عقل سے کام لیں۔ یہ آیت نمبر 12 تھی۔ آیت نمبر 13، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون۔ اسی طرح اور وہ چیزیں، وما اور وہ چیزیں، یعنی جو بات پیچھے چل رہی ہے، وما اور وہ چیزیں جو ذرا پھیلا رکھی ہیں اس نے، لکم تمہارے لیے، فی الارض زمین میں، مختلفاً مختلف ہیں، الوانہ جن کے رنگ، ان بے شک، فی ذالک اس سب میں، لآیتن البتہ اللہ کی قدرت کی نشانی ہے، لقوم اس قوم کے واسطے، یذکرون جو نصیحت حاصل کرے۔ با محاورہ ترجمہ بھی دیکھ لیجئے۔ اسی طرح وہ سارے رنگ برنگ کی چیزیں جو اس نے تمہاری خاطر زمین میں پھیلا رکھی ہیں وہ بھی اسی کے حکم سے کام پر لگی ہوئی ہیں، بے شک ان سب میں ان لوگوں کے لیے نشانی ہے جو سبق حاصل کریں۔ آیت نمبر 14، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون صدق اللہ العظیم۔ وہو اور وہ اللہ، الذی وہ ذات ہے جس نے، سخر مسخر کیا، البحر سمندر کو، لتأکلوا تاکہ کھاؤ تم، منہ اس میں سے، لحمن گوشت، طرین تازہ، وتستخرجوا اور تاکہ تم نکالو، منہ اس میں سے، حلیتن وہ زیورات، تلبسونا پہنتے ہو تم، ہاں جن کو، اور ترا دیکھتا ہے تو، الفلک کشتیوں کو، مواخرہ کہ وہ چیر کے چلتی ہیں پانی کو، فیہ اس سمندر میں، اور لتبتغوا تاکہ تلاش کرو تم، من فضلہ اللہ کے فضل میں سے، ولعلکم اور تاکہ تم، تشکرون شکر ادا کرو۔ با محاورہ ترجمہ دیکھ لیجئے۔ اور وہی ہے جس نے سمندر کو کام پر لگایا تاکہ تم اس سے تازہ گوشت کھاؤ اور اس سے وہ زیورات نکالو جو تم پہنتے ہو، اور تم دیکھتے ہو کہ اس میں کشتیاں پانی کو چیرتی ہوئی چلتی ہیں تاکہ تم اللہ کا فضل تلاش کرو اور تاکہ شکر گزار بنو۔ اب ان آیات کے حوالے سے کچھ تشریحی باتیں ہم وہ پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلی بات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات میں تسخیر کائنات بیان فرمائی، انسان کی خاطر جو اللہ نے کائنات کو مسخر کیا یا کائنات کی چیزوں کو مسخر کیا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ تو سب سے پہلے ہم سمجھیں گے کہ تسخیر کا مفہوم کیا ہے۔ تسخیر کا معنی کسی چیز کو اس کا اختیار اور مرضی ختم کر کے اپنا تابع بنا کر اپنی مرضی کے مطابق چلانا ہے۔ رات اور دن کے ساتھ
سورج اور چاند کے تعلق کی بنا پر چاروں کا اکٹھا ذکر کیا. وسخر لکم اللیل والنہار والشمس والقمر. وسخر اور مسخر کیا لکم تمہارے لیے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ رات دن اور سورج چاند تمہارے تابع فرمان کر دیے، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کے زبردست حکم ہی کے تابع ہیں. اس کے مقرر کردہ نظام سے نہ بال برابر ادھر ادھر ہو سکتے ہیں، نہ آنکھ جھپکنے کے برابر ادھر ادھر. لکم کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سب کو تمہاری بقا، ضروریات اور تمہارے فائدوں کے لیے پابند کر رکھا ہے. مسخرہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی مرضی یا اختیار استعمال ہی نہیں کر سکتے. صرف انسان کو آزمائش کے لیے کچھ اختیار دیا، وہ بھی صحیح یا غلط راستہ اختیار کرنے کا. باقی وہ یعنی انسان بھی اللہ تعالیٰ کے زبردست حکم کے آگے بے بس ہے. زندگی اور موت پر، فقیری اور مالداری پر، صحت اور بیماری پر، غرض بے شمار چیزوں پر ایسی ہیں جن میں انسان کا بھی کچھ اختیار نہیں ہے. اگلا سوال یہ جو پیدا ہوتا ہے کہ کیا انسان کے علاوہ مخلوقات کو بھی اختیار مل سکتا تھا؟ یعنی جو تھوڑا بہت اختیار انسان کو ملا، کیا یہ دوسری مخلوقات کو بھی مل سکتا تھا؟ تو جواب یہ ہے کہ نہیں. تمام مخلوق کو جو مکمل مسخر کر دیا اور ان کی مرضی بالکل ختم کر دی، تو یہ ان سے پوچھ کر ہی کیا. اگر وہ بھی آزمائش قبول کر کے کچھ اختیار چاہتے تو انہیں مل جاتا. تو نہیں کا جواب جو میں نے عرض کیا ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ انہوں نے یہ چاہا نہیں، انہوں نے جرأت ہی نہیں کی اور مکمل طور پہ اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے حوالے کر دیا. جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، آپ آیت اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں، سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 72 ہے کہ انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه کان ظلوما جہولا. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے یہ امانت آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں پر پیش کی تو انہوں نے اس کے اٹھانے سے انکار کیا اور اس سے ڈر گئے، اور انسان نے اس کا بوجھ اٹھا لیا. حقیقت یہ ہے کہ وہ بڑا ظالم، بڑا نادان ہے. اور انسان کے فائدے کی مثالوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں اور بھی بہت سی جگہوں پہ بیان کیا کہ انسان کے فائدے کے لیے اللہ نے کائنات کو مسخر کیا ہے. فرمایا کہ سخر الشمس والقمر، سخر اللیل والنہار والشمس والقمر. آگے فرمایا والنجوم مسخرات بامرہ، کہ ستارے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے ساتھ پابند ہیں یا انسان کے کام میں لگے ہوئے ہیں. ستاروں کا معاملہ سورج چاند سے بھی زیادہ وسیع ہے. انسان کو اب تک جو کچھ معلوم ہوا ہے اس کے مطابق ایک ایک ستارہ اتنا بڑا ہے کہ سورج چاند اس کے مقابلے میں کچھ حیثیت ہی نہیں رکھتے. اور ایسی بے شمار کہکشائیں ہیں جن کا ہر ستارہ ہمارے سورج سے بھی بڑا ہے اور ہم سے اتنے دور ہیں کہ لاکھوں نوری سالوں میں، یعنی نوری سال کا مطلب نور روشنی، نوری سال وہ فاصلہ جو روشنی ایک سال میں طے کرتی ہے. اور روشنی کی رفتار آپ جانتے ہی ہیں کہ 1,86,000 میل فی سیکنڈ ہے. تو پھر سیکنڈ سے منٹ کا اندازہ لگا لیں، منٹ سے گھنٹے کا اندازہ لگا لیں، دن کا اندازہ لگا لیں، ہفتوں کا اندازہ لگا لیں، اور اسی طرح پھر مہینوں کا اور پھر سالوں کا. لاکھوں نوری سال دور ہیں بعض ستارے ہم سے. بعض کی روشنی اب تک زمین تک پہنچی ہے اور بعض کی اب بھی جب سے کائنات بنی ہے اب تک زمین تک نہیں پہنچ سکی. حالانکہ روشنی کی رفتار جیسا کہ میں ذکر کر چکا 1,86,000 میل فی سیکنڈ. ستاروں کے فوائد اور اثرات بھی کیا ہیں یا نہیں ہیں؟ ہمیں تو ان کے یہی فوائد معلوم ہیں کہ یہ رات کی تاریکی میں چراغ ہیں، آسمان کے لیے سجاوٹ کا ذریعہ ہیں، شیاطین سے آسمان کی حفاظت کا ذریعہ ہیں، اور خشکی اور سمندر کے اندھیروں میں راستہ بتانے والے. مگر جب چاند کی اتنی تاثیر ہے کہ اس کے عروج و زوال سے سمندر جیسی عظیم مخلوق مد و جزر کا شکار ہو جاتی ہے. جب چاند قریب آتا ہے تو سمندر کا پانی وہ اوپر اٹھ جاتا ہے. تو ان ستاروں کی کائنات پر تاثیر تو انہیں پیدا کرنے والا ہی جانتا ہے. ہاں، سورج، چاند یا ستاروں کا تقدیر سے یا غیب کی بات معلوم کرنے سے کوئی تعلق نہیں، نہ ان کے پاس بارش برسانے یا نفع نقصان کا کچھ اختیار ہے. جو شخص ستاروں سے نفع اور نقصان کا عقیدہ رکھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اللہ کے ساتھ کفر کرنے والا اور ستاروں پر ایمان رکھنے والا ہے. ستاروں کی تسخیر میں، یعنی ستاروں کو اللہ نے جو انسان کے کام میں لگا دیا، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کی ایک نہیں بہت سی نشانیاں ہیں. اس لیے فرمایا کہ ان چیزوں میں اللہ کی قدرت کی نشانیاں آیات جمع ذکر فرمایا.
لقومی یعقلون، یہ نشانیاں مگر ان لوگوں کے لیے ہیں جو عقل کو استعمال کرتے ہیں اور عقل استعمال کر کے اللہ کی مخلوق سے اللہ تعالیٰ تک پہنچتے ہیں اور اللہ کی معرفت حاصل کرتے ہیں۔ آگے اگلی آیت میں فرمایا وما ذرأ لکم فی الارض مختلفا الوانہ، اور اسی طرح وہ چیزیں ان میں بھی اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں جن کو اللہ نے تمہارے لیے زمین میں پھیلا دیا، جن کے مختلف رنگ ہیں، یعنی مختلف رنگ برنگ کی چیزیں اللہ نے جو تمہارے لیے کام پہ لگا رکھی ہے۔ تو کائنات کا پتہ پتہ جو ہے اگر آدمی غور کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی پہچان اور اس کی معرفت کا ذریعہ ہے۔ زمین میں جو بے شمار انواع و اقسام کی چیزیں انسان کے فائدے کے لیے اللہ نے پھیلا رکھی ہیں، اللہ فرماتا ہے ان کو بھی دیکھو اور ان پر غور کرو، ان کے اندر بھی یاد دہانی حاصل کرنے والوں کے لیے بہت بڑی نشانی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ دنیا بالکل سپاٹ، چٹیل، یک رنگ بلکہ بالکل بے رنگ بھی ہو سکتی تھی، لیکن اللہ نے ایسا نہیں کیا، بلکہ دنیا کا کونا کونا عجائبات قدرت سے معمور کر کے پر کر کے پیدا کیا۔ ایسا کیوں ہے؟ یہ اس لیے کہ اللہ نے چاہا کہ انسان دنیا کے جس کونے پر بھی نظر ڈالے وہیں اس کو دنیا کے خالق کی قدرت اور حکمت اور اس کی رحمت اور ربوبیت کی کوئی نہ کوئی نشانی مل جائے اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کا سبق حاصل کر سکے۔ گویا کہ کائنات کا پتہ پتہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت کا ذریعہ ہے۔ ہر قدم پر صحیح نشان منزل کی طرف رہنمائی کرنے والی کوئی نہ کوئی نشانی موجود ہے۔ ضرورت صرف اس بات کی ہے کہ یاد دہانی کرنے والی جو چیزیں ہیں ان سے انسان یاد دہانی حاصل کرے، آنکھیں بند کر کے نہ چلے، بلکہ ایک ایک چیز کو دیکھے اور اس سے جو سبق حاصل ہو سکتے ہیں ان کو حاصل کرے اور ان کو محفوظ رکھے۔ آخر میں فرمایا ان فی ذلک لآیۃ لقوم یذکرون، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو غور و فکر کی اور نصیحت حاصل کرنے کی دعوت دی ہے ایک بڑے مناسب سے یا سمجھ لیں کہ بڑے اچھوتے انداز میں۔ یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ انسان کی جو صلاحیتیں اس دنیا میں اس کی صحیح رہنمائی کرتی ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے یتفکرون، یعقلون، یذکرون سے تعبیر فرمایا۔ انسان کی سب سے اعلیٰ صفت تو یہ ہے کہ وہ اس کائنات میں غور و فکر کرے، اسی غور و فکر سے اس کو اس کائنات کی اصل غرض کی پہچان حاصل ہوتی ہے۔ یہ نہ ہو تو کم از کم یہ تو ہو کہ انسان اپنی عقل سے کام لے اور اس کائنات کی ایک ایک چیز جس نشان منزل کی طرف انگلی اٹھا کر اشارہ کر رہی ہے اس کی اس یاد دہانی سے فائدہ اٹھائے اور اندھے بہروں کی طرح نہ چلے۔ یعنی ایسے معقول آدمی کے اندر کم از کم جو بات ہونی چاہیے وہ یہ ہے کہ وہ معقول بات کو سنے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرے۔ اگر یہ نہ ہو تو وہ سرے سے آدمی ہی نہیں بلکہ نرا دو ٹانگوں پر چلنے والا ایک جانور ہے۔ کائنات میں غور و فکر سے علم صحیح اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی سچی پہچان کے دروازے کھلتے ہیں اور قرآن در حقیقت انسان کی اسی صلاحیت کو بیدار کرنا چاہتا ہے۔ اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا، اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے سمندر کو مسخر کیا تاکہ اس میں سے تم تازہ گوشت کھاؤ، وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا، اور تم اس میں سے وہ زیورات نکالو جو تم پہنتے ہو، وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ، اور تم دیکھتے ہو کشتیوں کو کہ وہ اس کو چیرتی ہوئی چلتی ہیں، وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، اور تاکہ تم اللہ کے فضل کو تلاش کرو، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اپنی قدرت سے ہی ایسا کیا کہ ٹھاٹھے مارنے والا جو سمندر ہے اور اس کی جو قابو نہ آنے والی موجیں ہیں اللہ نے ان کو بھی اپنے قوانین کا پابند بنا دیا، حتیٰ کہ انسان سمندر کے پانی کے اندر اور اس کے پانی کے اوپر اپنی ضرورت کے مطابق چلنے والا اور اس کو استعمال کرنے والا بن گیا، ورنہ ایسے وسیع اور ہیبت ناک سمندر کے مقابلے میں بیچارے انسان کی حقیقت ہی کیا تھی۔ اب انسان سمندری جانوروں کا شکار کر کے اپنی غذائی ضروریات جو ہے وہ بھی مہیا کرتا ہے۔ حیرانی کی بات یہ ہے کہ سمندر کا پانی تو سخت وہ کڑوا اور کھارا ہے، جبکہ اس کے اندر جو جانور ہیں خاص طور پر اس کے اندر اللہ نے جو مچھلیاں پیدا کی ہیں ان کا گوشت انتہائی مزیدار ہے، اس میں نہ پانی کے کھارے پن کا کوئی اثر ہے اور نہ ہی اس کی کڑواہٹ کا کوئی اثر ہے۔ پھر اسی سمندر سے انسان مختلف چیزیں حاصل کرتا ہے اللہ کے حکم سے، گھونگے، صدف، مرجان اور کئی دوسری چیزیں نکال کر انسان زیورات بھی بناتا ہے اور سجاوٹ کی چیزیں بھی بناتا ہے۔ پھر اسی سمندر میں کشتیوں اور جہازوں کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ اسی سمندر کی پشت پر سوار ہو کر انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے ایک کنارے سے دوسرے کنارے
اور ایک ملک سے دوسرے ملک تک جا پہنچتا ہے، اور اس طرح ایک ملک کی چیزیں دوسرے ملک کو پہنچا کر انسان تجارتی فوائد حاصل کرتا ہے۔ اگر پانی اپنے مخصوص فطری قوانین کا پابند نہ ہوتا یا نہ ہو، جیسا کہ بعض لوگ کہتے ہیں نا، اگر کہیں کہ بھئی سمندروں پہ جو کشتیاں یا جہاز تیرتے ہیں یہ اللہ کی قدرت کی نشانی ہے، تو وہ کہتے ہیں یہ کون سی قدرت کی نشانی ہے؟ یہ تو بڑی سمپل سی بات ہے کہ پانی کی جو ڈینسٹی اس کی کثافت ہے وہ زیادہ ہے، اوپر جو لکڑی وغیرہ یا اس سے بنی ہوئی کشتیاں وغیرہ تیرتی ہیں تو اس لکڑی کی ڈینسٹی یا کثافت کم ہے، اور کم کثافت والی چیز زیادہ کثافت والی چیز میں ڈوبتی نہیں ہے، تو وہ اپنی طرف سے وہ سمجھ لیں کہ وہ 1.5 عقل مند بننے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ ان سے جب یہی سوال پوچھ لیا جائے کہ بھائی ٹھیک ہے مان لیا کثافت کے فرق کی وجہ سے یہ کشتیاں نہیں ڈوبتی، لیکن یہ تو بتاؤ کہ لکڑی اور پانی کی کثافت میں یہ فرق کس نے رکھا ہے؟ وہ فرق رکھنے والی بھی تو کوئی ذات ہے، اور وہی اللہ ہے۔ اگر پانی اپنے قوانین کا پابند نہ ہوتا یا اپنے قوانین کا پابند نہ رہے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر جو قوانین رکھے ہیں یا کثافت کا جو فرق رکھا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نہ رکھتا یا ختم کر دیتا تو انسان اس سمندر سے کبھی بھی ایسے فوائد حاصل نہ کر سکتا تھا۔ یہ اللہ کی خاص مہربانی ہے کہ اس نے تمام اشیاء کے لیے مخصوص قوانین بنا دیے جن کی وہ چیزیں پابند رہتی ہیں، اس طرح انسان ان سے فائدہ اٹھانے کے قابل ہو جاتا ہے۔ تو یہ آج کا ہمارا سبق تھا۔ اس سبق کے اندر ہم نے جو 3 آیات پڑھی، ان 3 آیات کا سلیس یا رواں سا مفہوم میں آپ کے سامنے ایک مرتبہ دہرا دیتا ہوں، ایک نظر میں وہ آیات وہ ہمارے سامنے آ جائیں گی، ان کا مفہوم ہمارے سامنے آ جائے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ نے دن اور رات کو اور سورج کو تمہاری خدمت پر لگا رکھا ہے، اور چاند کو اور ستارے بھی اسی کے حکم سے کام پر لگے ہوئے ہیں، یقیناً ان باتوں میں ان لوگوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں جو عقل سے کام لیں۔ اسی طرح وہ ساری رنگ برنگ کی چیزیں جو اس نے تمہاری خاطر زمین میں پھیلا رکھی ہیں وہ بھی اسی کے حکم سے کام پر لگی ہوئی ہیں، بے شک ان سب میں ان لوگوں کے لیے نشانی ہے جو سبق حاصل کریں۔ اور وہی اللہ ہے جس نے سمندر کو کام پر لگایا تاکہ تم اس سے کھاؤ تازہ گوشت اور اس سے وہ زیورات نکالو جو تم پہنتے ہو، اور تم دیکھتے ہو کہ اس میں کشتیاں پانی کو چیرتی ہوئی چلتی ہیں تاکہ تم اللہ کا فضل تلاش کرو اور تاکہ شکر گزار بنو۔ یہ ہمارا سبق تھا سورۃ النحل کی آیت نمبر 12، 13 اور 14 کی روشنی میں۔ باقی انشاءاللہ آئندہ ملاقات ہوگی ایک نئے سبق کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔